RSS سے متاثر مودی کی بھارتی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے ہر طرح کے منفی اقدامات کر رہی ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر کی مقامی مزاحمتی تحریک کو دبانے میں ناکامی کے بعد پاکستان اور اہل کشمیر کو بدنام کرنے کی مہم چلا رہا ہے، جس کے لیے اس نے مقبوضہ علاقے کے اندر و باہر اپنی کٹ پتلیوں کو متحرک کر رکھا ہے۔ بھارتی قابض انتظامیہ تعلیمی اداروں مذہبی مراکز کو بھی مقبوضہ علاقے میں ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ بے بنیاد پروپیگنڈے اور غلط معلوماتی مہم کے ذریعے بھارت کشمیریوں میں پاکستان مخالف جذبات کو فروغ دینے اور ان کی مزاحمت کو مجرمانہ ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بھارت نے مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے میڈیا، سائبر ٹیکنالوجی اور دہشت گردی کو پاکستان اور کشمیریوں کے خلاف بڑے ہتھیاروں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارت جھوٹے فلیگ آپریشنز اور عالمی سطح پر پروپیگنڈے کے ذریعے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دہشت گردی سے جوڑنا چاہتا ہے، خصوصاً جب سے ہندوتوا سے متاثر RSS سوائن نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے نئے پولیس سربراہ کا عہدہ سنبھالا ہے۔ تب سے پاکستان اور کشمیر مخالف مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ بھارت جتنی بھی کوشش کر لے وہ کشمیریوں کی مقامی جدوجہد آزادی کو اسپانسرڈ قرار دے کر عالمی برادری کو بیوقوف نہیں بنا سکتا، کیونکہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف عام عوام کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ کشمیری اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ اپنے حق خودارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اہل کشمیر کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی ہی کشمیریوں کے حوصلے کا باعث بنی ہوئی ہے۔ جہاں پاکستان گزشتہ 7 دہائیوں سے برسر جدوجہد کشمیریوں کے لیے دنیا کے ہر فورم پر آواز اٹھا رہا ہے، وہیں بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والا ایک معروف ملک بن کر ابھرا ہے۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈے کو فروغ دینا بھارت کا ایک وتیرہ ہے۔ مودی حکومت پاکستان اور کشمیر کی جدوجہد آزادی کو بدنام کرنے کی اپنی کوششوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ بہادر کشمیری قوم شدید سختیوں اور آزمائشوں کے باوجود مقبوضہ کشمیر کو ہندوتوا میں رنگنے کے مودی کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مودی کی ہندوتوا حکومت خطے اور عالمی امن کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔